السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے متفقہ عقائد کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج ہم اس کے 8ویں درس کے اندر شامل ہیں، اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے مسئلہ حاضر و ناظر کو۔ یہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اور مسلمانوں کے جماعتوں کے اندر اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور ذرہ صغیر کے اندر اس طور پر دو جماعتیں بڑی مشہور ہے جس کے درمیان کافی اختلافات ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کن کا مسئلہ زیادہ واضح ہے اور قرآن کے مطابقت رکھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جو سراسر اعتدالی مسلک ہے اور اعتدالی مذہب ہے، ان کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک مسئلہ حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ خاص نہیں۔ سر دست یہ بات جان لینی چاہیے کہ حاضر کے معنی ہے موجود اور ناظر کے معنی ہے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ اور جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ملا کر کے استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو نزدیک اور دور کی تمام چیزوں پر بیک وقت نظر بھی رکھے ہوئی ہو، اور اس کے معلوم ما علیہ کا علم بھی ہو، یعنی حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ تو اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے، یعنی واللہ علی کل شیء شہید کی جو ذات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی طریقے سے واللہ بصیر بما تعملون، یعنی حاضر اور ناظر دونوں معنوں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی ہو یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں حاضر و ناظر اس پیمانے پر نہیں ہے، چونکہ اللہ خالق ہے اور باقی تمام کے تمام مخلوق ہے۔ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حاضر اور ناظر کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں، وہ فی الوقت اضطرابی کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ اضطرابی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ میرا مسلک کیا ہے اور میرا مذہب کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کی بعض جماعت یعنی اس جماعت کے بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم عنصری کے ساتھ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، یعنی جس طریقے سے انسان کا جسم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کا جسم ہے، اس خاص جسم کے ساتھ پوری دنیا کے اندر حاضر ہے، بیک وقت وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کھلا جگہ بھی ہے، اور اس تعلق سے ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن انہی میں کا ایک جماعت یعنی اس جماعت کے بعض افراد وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ہر جگہ موجود ہے، یعنی جسم کو قبر اطہر کے اندر مانا اور روح کو مان لیا پوری دنیا کے اندر ہر جگہ حاضر و ناظر۔ حالانکہ اسی جماعت میں بعض افراد کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی بذات خود جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، محفل میلاد قائم کی جاتی ہے، تو باضابطہ وہ شریک ہوتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بارہا سنے ہوں گے شاعروں کے کلام کے اندر کہ شاعروں کے کلام کے اندر ان عقیدوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بڑے تمطراق انداز میں اس کو واشگاف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس جماعت میں بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ روح ہر جگہ موجود ہے نہ ہی جسم، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانیت ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ان کے نہ روح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور نہ ہی جسم۔ اب یہ تین چیز پائے گئے۔ چوتھا نظریہ خود اس جماعت کے اندر ایک اور پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر اطہر میں بنفس نفیس موجود ہے، البتہ وہیں سے پورے عالم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے، جیتی آنکھوں سے پورے عالم کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وجود، جسم، روحانیت، نورانیت سارا کا سارا قبر اطہر کے پاس موجود ہے۔ اب یہ 4 اور 5 نظریات خود انہی کے جماعت میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اضطرابی کیفیت، کسی ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک حد تک یہ نہیں پہنچ پائے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اسی لیے علماء دیوبند اور علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے
کہ جو کیفیت اللہ رب العالمین کی ہے وہ کائنات میں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی ہے، اور چاہے انسان ہو چاہے دیگر مخلوقات ہو، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس حیت کے ساتھ حاضر و ناظر ہے، پوری کائنات کے اندر موجود ہے، اور ہر جگہ وہ حاضر و ناظر ہے، ہر چیز کی خبر لیتے ہیں اور ہر چیز کو جان رہے ہیں، ان کے علم سے کوئی بھی ایک ذرہ کائنات کا باہر نہیں ہے، اس حیت اور اس کیفیت اور کمیت کے ساتھ تاکہ ذات کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے چند احادیث اور قرآن کی آیتیں بھی انشاءاللہ پیش خدمت کر دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی مزید وضاحت ہو جائے۔ آیت کریمہ جو پہلی آیت کریمہ ہے یہ سورہ یوسف کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنا معاملہ اتفاق کے طور پر کر رہے تھے اور فریب کر رہے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ معاملہ کر رہے تھے اس وقت آپ نہیں تھے، یہ تو غیب کی خبریں ہیں کہ آپ نہیں تھے، جس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے تاکہ آپ مطلع ہو جائیے، یعنی واقعے کی خبر آپ کو ہو جائے، کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہوتے تو یہ جملہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ مطلع نہیں تھے، لہٰذا میں مطلع کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ اسرا یعنی بنی اسرائیل کے اندر کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے، تاکہ اس کو دکھلائے جو کچھ اپنی قدرت کے نمونے ہیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، کئی نقطے آپ کو نکھرتے اور بکھرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نمبر ایک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر کے گئے۔ اب اگر حاضر و ناظر تھے تو بیت المقدس جانے کی کیا ضرورت تھی جب وہاں پہلے سے موجود تھے آپ؟ تو معلوم چلا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پھر ساتوں آسمان اور یہ جو معراج کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نہیں تھے وہاں پر تبھی تو لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ اگر حاضر و ناظر تھے تو گویا کہ آسمان پر بھی تھے، زمین کے دوسرے مقامات پر بھی تھے، تو پھر وہاں لے جانے کی کیا بات ہے؟ اور پھر حضرت جبریل کو ان کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ پھر ایک سواری جس کا نام براق ہے اس پر سوار کر کے اللہ کے نبی کو تدریجاً ان مقامات کا مشاہدہ کیوں کرایا گیا جب اللہ کے نبی موجود تھے؟ تو معلوم چلا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ذات حاضر و ناظر۔ آگے فرمایا کہ ہم آپ کو اپنی برکتیں دکھائیں، اسی طریقے سے کہ یعنی جس کو ہماری قدرتوں نے گھیر رکھا ہے ان تمام چیزوں اور خیر اور بھلائیاں آپ کو دکھائیں۔ جنت اور جہنم کو معائنہ کیا گیا، اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، آسمان کائنات کو دیکھا، اور وہاں فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، آسمانی دنیا کو دیکھا، یہ سارا مشاہدہ ہے۔ تو جب حاضر و ناظر تھے تو کیا معنی ہے دیکھنے کی؟ اسی طریقے سے ایک آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 33، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اس کے اندر حضرت مریم کی پرورش کے بارے میں بات چل رہی ہے، چونکہ اللہ کے نبی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی حاضر و ناظر تھے، تو اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے ذریعے اللہ کے نبی کو ایک خاص واقعے کی خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ غیب کے اندر کی باتیں تھی، یعنی وہ تھی جس سے آپ واقف نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وحی بھیجی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھ تک بھیج رہے ہیں، یعنی وحی بھیجی، اور فرمایا کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ کیا جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، اور اس بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس واقعے کی خبر آپ کو نہیں تھی۔ اگر حاضر و ناظر تھے تو واقعے کی خبر نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور جب واقعے کی خبر تھی تو یہ آیت قرآن کیوں اتر رہی ہے؟ یہ تضاد ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اسی طرح احادیث میں چند واقعات بھی آتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً انداز میں بس یہ ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ واقعہ افک سے کون واقف نہیں ہے؟
جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصیبت اور آلام کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ اللہ کے نبی بہتر جان سکتے ہیں. کیا پریشانی کا عالم تھا. حضرت ابو بکر صدیق اور ان کا پورا گھرانہ پریشان تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالم اور منافقوں نے تہمتیں لگائی اور زنا جیسے سنگین الزامات عائد کیے. تو اس موقع پر اگر اللہ کے نبی حاضر و ناظر تھے اور اسی دنیا میں حاضر و ناظر تھے جب زندہ تھے تو بتائیے کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ جو ہے ایسی نہیں ہے اور الزام بے بنیاد ہے. پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم چلا کہ اس واقعے افک پر اللہ کے نبی موجود نہیں تھے. تبھی تو قرآن کی وحی آ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت کا اعلان کرتی ہے. تو واقعہ افک آپ کہیں گے کہ دیکھی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. واقعہ افک کوئی دیکھی چھپی روایت نہیں ہے. روایت نمبر ہے 4141. اس پہ دیکھی جا سکتی ہے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا تھا تاکہ حالات کا معائنہ کریں اور کچھ باتیں ہو جائے, کچھ بات جو الجھی ہوئی تھی سلجھ جائے. لیکن جب حضرت عثمان مکہ گئے تو معلوم چلا یہ خبر افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور اللہ کے نبی بے تحاشا تڑپ اٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر شائع ہونے کے بعد, گردش کرنے کے بعد, اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو تقریباً 1400 اور 1200 صحابہ کرام کو بیعت دیا اس بات پر کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو ہم بھی جو ہے ان کا قلعہ قمع کریں گے. اور ان کی شہادت پر بیعت لی گئی باضابطہ. اگر حاضر و ناظر, بعد میں معلوم چلا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور حضرت عثمان جو ہے شہید نہیں ہوئے بلکہ صحیح سالم ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر و ناظر تھے تو اس واقعے کا کیا مطلب ہے اور بیعت لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی پریشان کیوں ہیں اور سارے 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ پر کیوں کس بات کی بیعت کر رہے ہیں؟ اگر حاضر و ناظر تھے اور تمام واقعات کی سے باخبر تھے تو ایسا معاملہ ہی پیش نہیں آتا. یہ واقعہ بھی بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے. 4066 نمبر حدیث ہے, جس کو دیکھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر بھی 294 روایت نمبر ہے. اس پر ان تمام روایتوں کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. بھائی جب اللہ کے نبی حاضر و ناظر تھے تو عمرہ کرنے سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ جب مکہ میں موجود تھے اس شخص کو روکا جاتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو. جب مکہ میں مان لیجئے کہ حاضر و ناظر ہونے کی صورت میں نعوذ باللہ جب موجود تھے مکہ کے اندر تو پھر روکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس گھیروں کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ بھی دیکھی جا سکتی ہے تفصیل واقعات کی کتابوں کے اندر. تو یہ چند واقعات اور احادیث اور اسی طریقے سے 3 قرآن کی آیتیں پیش کر دی گئی تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.